چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔ پری نے کہا، یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا، مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا، یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔ پری نے کہا، یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا، مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے یہ منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا، یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔